یہ جو کہتے ہیں نا علماء دیوبند شخصیت پرست، میں تو قسم کھا کے یہ کہنے تیار ہوں کہ دیوبندیت مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ غریب نواز کے قدموں میں اجمیر نہ جایا جائے۔ یہ توحید کے چولے پہن کر اپنے بزرگوں کی شرکیہ کرامات کو عام کرنے والے، یہی عقیدہ علماء بریلی کا اور یہی عقیدہ علماء دیوبند کا، اپنے پیروں کو غوث اعظم کا نام دیتے ہیں۔ جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ غوث پاک نے مردہ زندہ کیا کم باذن اللہ کہہ کے، تو اس پہ توحید پہ ضرب نہیں پڑتی ہے۔ ہمارے پیروں کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے بڑوں کو اس دنیا میں رہتے ہوئے ساری باتوں کا علم ہو جاتا ہے، جنت جہنم ان کے سامنے، کائنات کو اپنے ناخن کے اس انگوٹھے میں دیکھتے ہیں، ہر چیز کا انہیں علم ہے، جو ہونا ہے اس کا بھی علم ہے، جو ہو چکا ہے اس کا بھی علم ہے، جو ہونے والا ہے اس کا بھی علم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 70 قاری مانگ کے لے جانے والے لے جاتے ہیں، انہیں شہید کر دیا جاتا ہے، تو نبی کو یہ علم غیب کیوں نہ ہوا؟ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو آپ کا خیر کرتے ہیں، پلیز سبسکرائب کر لیجیے۔ میں تو قسم کھا کے یہ کہنے تیار ہوں کہ دیوبندیت مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ غریب نواز کے قدموں میں اجمیر نہ جایا جائے۔ دیوبندیت مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ غریب نواز سے ہوتے ہوئے آگے نہ جایا جائے۔ ارے دیوبندیت مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ ہمارا سلسلہ خواجہ اجمیری کے قدموں میں اجمیر شریف نہیں پہنچتا۔ ہم تو خواجہ کے دیوانے ہیں، ہم تو خواجہ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور یہ اہل شرک، یہ توحید کے جھوٹے دعوے دار، یہ توحید کے چولے پہن کر اپنے بزرگوں کی شرکیہ کرامات کو عام کرنے والے۔ کہا میں نے کہا پیر جی آپ نہیں بچاؤ گے تو کون بچائے گا؟ کہا اتنا کہنا تھا، فوراً جہاز باہر نکل آیا اور آہستہ آہستہ ساحل کو لگ گیا۔ میں جب ادھر یہ واقعہ ہوا، ادھر مرید صاحب پیر امداد اللہ مہاجر مکی کی کمر دباتے دباتے پیراہن جو اٹھایا تو کمر چھیلی ہوئی تھی۔ مرید نے کہا بابا جی کتنے گئے تھے؟ صحیح نہیں، میں باہر بیٹھا سا، یہ اندروں کاروائی کون پا گیا؟ میں دروازے پر تھا، آپ باہر کہیں گئے نہیں، خادم خاص ہوں، یہ اندر کیا ہو گیا؟ کہا معرفت دیاں گلاں نے تسی نہیں پہچان سکتے، یہ بزرگوں کی باتیں ہیں، تم نہیں سمجھ سکتے۔ کہا نہیں کچھ نہ کچھ تو بتائیے۔ کہا کیا بتاؤں، تیرا ایک مرید بھائی تھا، جہاز اس کا سمندر میں پھنس گیا تھا، قریب تھا وہ غرق ہو جاتا، اس نے مجھے پکارا، میں بے چین ہو گیا اور میں نے جا کے اس کے جہاز کو کندھا دیا، وہ پار لگ گیا، اسی لیے چھل گیا ہوگا، کسی کو نہ بتانا۔ کندھا نہیں تھا، پوری کرین تھی جو پورے جہاز کو موڑا دے کے باہر نکال لے۔ لا حول ولا قوت۔ دیکھیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے اور وہ میلاد کے حامی تھے، یہ بات درست ہے، میلاد شریف کے حامی تھے، غیر اللہ کو پکارنا تو شرک ہے، اس کے وہ حامی نہیں تھے، تو وہ اللہ والے تھے، ان کے ساتھ بیٹھنے سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی تھی، تو بڑے بڑے علماء ان سے بیعت ہوئے، لیکن مسائل میں علماء دیوبند نے ان کو فالو نہیں کیا، کیونکہ مسائل میں علماء کو فالو کیا جاتا ہے، تو اس لیے علماء، بلکہ یہ تو علماء دیوبند کے حق پرست ہونے کی علامت ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا علماء دیوبند شخصیت پرست ہوتے ہیں، اگر شخصیت پرست ہوتے ہیں تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو ان کے پیر تھے ان کی بات مانتے اور میلاد شریف کی قائل ہوتے ہیں نا، یہ خود اس کی علامت ہے کہ علماء دیوبند شخصیت پرست نہیں ہے، انہوں نے اپنے پیر کی بات بھی نہیں مانی۔ اللہ مہاجر مکی کون ہے؟ میں نے کہا دیوبند کے پیر ہیں، ولیوں کا ولی ہے، سید الطائفہ ہے، میں ڈنکے کی چوٹ کے تو مجھے کوئی جھجک نہیں ہے، میرے پیروں کا پیر ہے، دیوبند کے سر کا تاج ہے، سید الطائفہ ہے۔ یہی عقیدہ علماء بریلی کا اور یہی عقیدہ علماء دیوبند کا، اپنے پیروں کو غوث اعظم کا نام دیتے ہیں۔ یہ فضائل صدقات ہے، صفحہ 559 ہے، 559 کے اوپر یہی عقیدہ غوث کا بیان کرتے ہیں، اپنے پیروں کو یہ لقب دیتے ہیں جس کا مطلب خاص کیا ہے کہ مددگار، سب سے بڑا مددگار، غوث اعظم سب سے بڑا مددگار اور سب سے بڑا مددگار ایک اللہ عز و جل ہے۔ صفحہ 559 پر کہتے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی اس واقعے پر لکھتے ہیں کہ مجھے حضرت غوث پاک کی خوشی یاد آ گئی۔ غوث پاک سب مددگار، فریاد رس۔ مجھ سے کسی نے کہا وہ تو غوث پاک اتنی شان نہ بیان کیا کر ورنہ لوگ اللہ سے اعتماد اٹھا لیں گے۔ میں نے کہا یہی تو ملا کی کمی ہے، یہ وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ میں نے کہا کیا؟ میں نے کہا جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ غوث پاک نے مردہ زندہ کیا کم باذن اللہ کہہ کے، تو اس پہ توحید پہ ضرب نہیں پڑتی۔ کہا کیوں نہیں پڑتی؟ میں نے کہا اس لیے نہیں پڑتی کہ ہم مردہ زندہ کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ وہ عبد القادر ہے، کم باذن اللہ کہہ کے مردہ زندہ کیا، نام ہی ان کا عبد القادر ہے۔ عبد القادر کے سوا میں ان کا کوئی پیدائشی نام نہیں جانتا، ان کا اصل پیدائشی نام عبد القادر ہے۔ تو پھر کیا بات سمجھ میں آئی؟ جب قادر کا بندہ ٹھوکر سے مردہ زندہ کر سکتا ہے، جب عبد القادر ایسا ہے تو قادر کی شان کا حال ہے۔ اور فریاد رس صرف ایک اللہ عز و جل ہے، اس کے علاوہ کوئی اور غوث نہیں ہے۔
علم غیب اللہ کا خاصہ ہے. قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کیجئے. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون. اے نبی کہہ دیجئے اللہ کے سوا آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو کوئی نہیں جانتا, اس کی خبر کسی کو نہیں ہے, اور وما يشعرون ایان یبعثون, ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اٹھایا کب جانا ہے. علم غیب میں اللہ خاص ہے, یہ خاصہ ہے اس کا. اپنے نبی کو بتانا چاہے بتا دیتا ہے, اور اپنے نبی کو نہیں بتانا چاہتا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگتی ہے, مومنوں کی ماں پہ تہمت لگتی ہے, دنوں پہ دن گزرتے ہیں. عائشہ اپنے والد کے گھر چلی جاتی ہیں, روتی ہیں, آنسو بہاتی ہیں. نبی آ کر کہہ دیتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اگر تجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے, اللہ معاف کرنے والا ہے. اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اے نبی اگر میں اپنے صفائی پیش کروں آپ یقین نہیں کرو گے, یہ الزام اپنے اوپر لے لوں تو وہ گناہ جو میں نے کیا نہیں ہے وہ الزام میں کیسے لے لوں. میں اب وہی کہوں گی جو یوسف کے بابا نے کہا تھا. یوسف کے بابا نے کہا تھا نبی ابھی بستر پہ ہیں, آسمان سے وحی آنا شروع ہو جاتی ہے, اور جب نبی کریم پر وحی کی آثار ختم ہوتے ہیں تو کہتے ہیں عائشہ خوش ہو جا, مبارک ہو تجھ کو, تیری برات کا اعلان عرش والے نے کر دیا. جب نبی کو بتا دیا جائے پتہ لگ جاتا ہے, نبی کو نہ بتایا جائے یہودیہ سحر والا کھانا کھلا دیتی ہے اور نبی لقمے چبا لیتے ہیں. یہ علم غیب خاص اللہ عز و جل کا خاصہ ہے. لیکن علماء بریلی کیا کہتے ہیں؟ ملفوظات احمد رضا خان بریلوی صفحہ نمبر اس کا 78 ہے, اس پر بیان کرتے ہیں شیخ محی الدین ابن عربی ایک جگہ دعوت میں تشریف لے گئے. آپ نے دیکھا یہ لڑکا کھانا کھا رہا ہے, کھانا کھاتے کھاتے اچانک رونے لگا. وجہ دریافت کرنے پر کہا میری ماں کو جہنم کا حکم ہو گیا ہے, وہ جہنم کی طرف جا رہی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. میری ماں جہنم میں جا رہی ہے, فرشتے لے جا رہے ہیں. یہ لڑکا اس شہر میں مشہور تھا کہ اس کو کشف ہوتا ہے. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے پاس 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھا ہوا تھا, سٹاک تھا ان کے پاس. انہوں نے دل ہی دل میں اس کی ماں کو بلٹی کر دیا. بلٹی سمجھتے ہو نا, ٹرین سے حیدرآباد سے سامان ڈالا بمبئی میں چھڑا لیا, اس نے بھی بلٹی کر دیا اور اس کی خبر کسی کو نہیں دی. دل میں بلٹی کیا, اصال ثواب کیا. وہ لڑکا چھٹا مار کے ہنسنے لگ گیا اور کہا, پیر صاحب نے پوچھا تیرے ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ کہا اب میری ماں کو فرشتے جنت کی طرف لے جا رہے ہیں. یہ اس کو بریلی میں بیٹھے بیٹھے کیسے پتہ لگ گیا میری ماں جنت میں جا رہی ہے یا جہنم میں؟ یہ غیب کی خبر اس کو کس نے بتا دی؟ اب یہی عقیدہ اور بعین ہی انہی الفاظ کے ساتھ آپ کو فضائل اعمال کے اندر مولانا ذکریہ صاحب سناتے ہیں. ذرا سنیے, صفحہ نمبر 356 ہے, 356 صفحے پہ اسی واقعے کو, اور الفاظ بھی تبدیل نہیں ہوتے, سیم وہی الفاظ ہیں. انہی الفاظ میں کہتے ہیں شیخ ابو یزید قرطبی فرماتے ہیں میں نے سنا جو شخص 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کو دوزخ کی آگ سے نجات ملے. میں نے یہ سن کر ایک نصاب 70,000 کی تعداد اپنی بیوی کے لیے پڑھی, کئی نصاب اپنے لیے پڑھے, ذخیرہ آخرت کیا. ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے متعلق مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہے, جنت دوزخ کا اس کو کشف ہو جاتا ہے. مجھے اس بات کی یقینی میں کچھ تردد تھا تو ایک دن وہ ہمارے ساتھ کھانا کھا رہا. خان صاحب نے بھی یہی سنایا نا, شیخ صاحب بھی یہی سنا رہے ہیں. کھانا کھاتے کھاتے اچانک چیخ مار کے رونے لگا, سانس پھول گئی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے. وہ بھی لے کر جا رہے تھے, پچھلا سین تھا, یہ اگلے والا سین ہے. پہنچ گئی تھی. طارق جمیل صاحب بیان کرتے ہیں ایک سیدزادی کا قصہ. کہتے ہیں ایک سیدزادی تھی, خامن مر گیا, وہ بیچاری رلتی پلتی فاقے ہو گئے تو ایک دن ہجرت کر کے خراسان چلی گئی. والی خراسان کے پاس جا کر کہنے لگی سیدزادی ہوں, اولاد رسول ہوں, بھوکی ہوں, بچوں کی رہائش لگا یہاں ہر دوسرا آدمی کہتا میں آل رسول ہوں. وہ پریشان ہوئی, کسی نے کہا وہ جو پارسی ہے نا آتش پرست بڑا سخی ہے اس کے پاس چلی جا. اس کو جا کر بتایا میں آل رسول میں سے ہوں اور میں پردیسی ہوں, مجھے 1-2 رات کا ٹھکانہ چاہیے جب تک کہ میں اپنا کوئی روزگار نہ بنا لوں. خراسان سو گئے تو خواب دیکھتے ہیں کہ میں جنت میں پہنچ گیا. ایک بہت خوبصورت قصر ہے, محل ہے, اس کے سامنے کھڑا ہوں اور اس کے دروازے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے. میں نے پوچھا اللہ کے نبی یہ گھر کس, یہ محل کس کا؟
کہا ایک مسلمان کا. کہا میں بھی تو مسلمان ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا تو گواہ لے کر آ کہ تو مسلمان ہے. رات میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی اور تجھ سے کھانا مانگا تھا تو تو نے کہا تھا سید زادی ہونے پر گواہی لے کر آ. اب تو مسلمان ہونے پر گواہی لے کے آ. یہ ہڑبڑا کر اٹھا کہ تو بڑا ظلم ہو گیا. لوگوں سے پوچھا وہ عورت کہاں گئی؟ کہا پارسی کے گھر. صبح صبح جا کے دھم دھم اٹھ کا دروازہ پیٹا. وہ باہر نکلا. کہا جو مانگتا ہے مانگ لے, یہ مجھے واپس کر دے, یہ خانوادہ رسول مجھے دے دے. کہا حضرت بن دیکھے سودا کر لیتا, لیکن اب دیکھ چکا ہوں, اب سودا نہیں ہو سکتا. کہا کیا مطلب؟ کہا جو خواب آپ دیکھ رہے تھے وہی میں دیکھ رہا تھا. دونوں سین اکٹھے چل رہے ہیں. بلیوٹوتھ ہے پرانا, آپ کے جوال میں آج آیا, یہ پرانا بلیوٹوتھ ہے. جو خواب تم دیکھ رہے تھے وہی میں اچھا اس نے بتایا نہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے, اس نے بتایا نہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے, یہ صرف خاندان مانگنے آیا. کہا جو خواب تم دیکھ رہے تھے وہی خواب تو میں بھی دیکھ رہا تھا. کہا پھر؟ کہا جب اللہ کے نبی تجھے دھتکار چکے تھے کہ جا مسلمان ہونے کی گواہی لے کر آ, اس وقت اللہ کے نبی نے مجھے آگے کیا اور کہا تو نے میری بیٹی کو حفاظت دی, گھر دیا, کھانا دیا, آ اس محل کے اندر داخل ہو جا, یہ تیرا گھر ہے. رات تک میں پارسی تھا, صبح میں مسلمان ہو گیا. تو خان صاحب پچھلا سین بیان کر رہے ہیں کہ ماں جہنم میں لے کر جائی جا رہی, اور شیخ صاحب اگلا سین بیان کر رہے ہیں کہ وہ جہنم میں جل رہی تھی. تو انہوں نے دل ہی دل کے اندر وہ ایک نصاب 70,000 کا پڑا ہوا اس کی ماں کو بلٹی کر دیا. تو فوراً ٹھٹھا مار کے ہنس پڑے. کہا چچا میری ماں کو دوزخ کے عذاب سے ہٹا دیا گیا ہے, وہ جنت کی طرف جا رہی ہے. یہی عقیدہ علم غیب کا کہ ہمارے پیروں کو, ہمارے بزرگوں کو, ہمارے بڑوں کو اس دنیا میں رہتے ہوئے ساری باتوں کا علم ہو جاتا ہے. جنت جہنم ان کے سامنے, کائنات کو اپنے ناخن کے اس انگوٹھے میں دیکھتے ہیں. ہر چیز کا انہیں علم ہے, جو ہونا ہے اس کا بھی علم ہے, جو ہو چکا ہے اس کا بھی علم ہے, جو ہونے والا ہے اس کا بھی علم ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 70 قاری مانگ کے لے جانے والے لے جاتے ہیں, انہیں شہید کر دیا جاتا ہے. تو نبی کو یہ علم غیب کیوں نہ ہوا؟ لا حول ولا قوة الا باللہ.